السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں کہ جنت سے دنیا میں سری لنکا کے مقام پر انہیں اتارا گیا۔ وہاں سے انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور پھر کچھ عرصے بعد برصغیر میں تشریف لے آئے، جس کا ریفرنس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سری لنکا میں آنے کے قدم کے نشان بھی ابھی تک سری لنکا میں موجود ہیں، اور کچھ مناظر ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ سری لنکا کے مقام میں ابھی بھی موجود ہیں، جہاں پہ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد برصغیر میں واپس آئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ آپ علیہ السلام کی کچھ اولاد کی قبریں وغیرہ یا پھر دفن بھی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک 930 سال تھی، جس کے دوران کم و بیش 1400 کی تعداد میں آپ کی اولاد تھی۔ اسی طرح کی ایک قبر آپ علیہ السلام کے اولاد میں سے جس کو آپ علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت کنبیت علیہ السلام نام بتایا جاتا ہے کہ ان کی قبر، جو کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی قبر گجرات کے ایک مقام بڑیلہ شریف میں موجود ہے۔ اس قبر کے بارے میں سن کر ہم اس جانب چل پڑے۔ کھاریاں تحصیل ہے گجرات کی، وہاں سے جلال پور جٹاں روڈ پر ہم نکلے، جس میں کچھ ہی آگے جا کر معلوم ہوا کہ دولت نگر سے چند کلومیٹر آگے بائیں جانب ایک شارٹ کٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ بڑیلہ شریف کی طرف جاتا ہے۔ ہم اس طرف چل پڑے۔ اچھا، حضرت کنبیت علیہ السلام کے بارے میں، ان کے نام کے بارے میں تو کوئی ایسی روایات تاریخ میں یا اسلام میں موجود نہیں ہیں۔ ویسے 20ویں صدی کے اوائل میں شروع میں حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گزر وہاں سے بڑیلہ شریف سے ہوا، تو وہ چونکہ جانتے تھے علم کشف القبور، تو انہیں وہاں پہ کوئی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے رفقا سے بولا کہ یہاں پہ کسی نبی کی قبر ہے، تو انہوں نے وہاں پہ قبر کو ایک پراپر شیپ دے دی۔ ابھی جو آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک شارٹ کٹ تھا، اس شارٹ کٹ پہ آ کر ہم آگے چلے، تو وہاں پہ چونکہ بارش ہوئی بھی تھی، تو ایک نالا تھا پانی کا، جس کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا جلال پور جٹاں روڈ پہ۔ وہاں ہم واپس آ کے جلال پور جٹاں کی طرف چل پڑے۔ اچھا، حضرت کنبیت علیہ السلام کے بارے میں اس کے علاوہ روایات 20ویں صدی کے آخر میں ملتی ہیں۔ وہ بھی ایسی روایات ہیں کسی روحانی تعلق کی وجہ سے ملتی ہیں۔ عنایت اللہ صاحب تھے ایک، جو کہ لندن میں مقیم تھے۔ اچھا، آگے چلے ہم، جلال پور جٹاں چوک تھا جہاں پہ کافی پانی کھڑا ہوا تھا، اس کے اندر سے ہم گزر کے آگے ہم ٹانڈا روڈ پہ چل پڑے۔ ٹانڈا وہیں پہ قصبہ ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے چل کے بڑیلہ شریف آتا ہے۔ یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑیلہ شریف کا ہے۔ یہ اس سے آگے گلیاں ہیں، لیکن کشادہ اور پکی گلیاں ہیں اس مزار کی طرف، اس طرف ہم چل پڑے۔ اچھا، آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت کنبیت علیہ السلام کے بارے میں 20ویں صدی کے آخر میں جو روایات ملتی ہیں، وہ بھی ایک روحانی تعلق کی بیس پہ ملتی ہیں۔ عنایت اللہ صاحب تھے، لندن میں مقیم تھے، وہاں سے انہیں کوئی روحانی ایک اشارہ خواب میں ایسا اشارہ ملا کہ وہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور اسی قبر کی جانب آئے، جسے جو کہ مشہور تھی پیر سچا سرکار سے، پیر سچا سرکار کے نام سے مشہور تھی۔ تو حضرت عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس قبر میں موجود دفن جو تھے، چونکہ یہ پہلے بھی روایات ملتی تھیں کہ حضرت کوئی نبی ہیں جو کہ اس قبر میں موجود ہیں، تو انہوں نے ان کا نام حضرت کنبیت علیہ السلام بتایا۔ یہ بھی کسی روحانی تعلق کی بیس پہ ہی بتایا گیا، چونکہ اور تو کوئی ایسی روایات ہمیں نہیں ملتی۔ انہوں نے پھر اس قبر پہ ایک باقاعدہ مزار بنایا، مزار بنا کے یہاں پہ انہیں حضرت کنبیت علیہ السلام کا مزار ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ تمام معلومات جو ہیں وہ ایک کتاب میں ملتی ہیں، جس کے علاوہ اور کہیں بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی معلومات نہیں ملتی۔ یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک فارم ہاؤس کی طرز کا ایریا تھا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ
اسی علاقہ میں حضرت حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مظہر ہے اس فارم ہاؤس کے ساتھ ہی آگے اندر چلیں تو، جس میں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیمراز کی اجازت نہیں تھی. ایک بہت ہی بڑا سیٹ اپ تھا. اس کے اندر سے ہم گزر کے آگے جا رہے تھے کنبیت علیہ السلام کی طرف. تو اس کے اندر سے گزرے تو آگے پھر ایک چھوٹا سا بزنس سینٹر کہہ سکتے ہیں اس میں، جہاں پہ کچھ کلچرل چیزیں اور کھلونے وغیرہ، مٹی کے برتن اور اس طرح کی چیزیں بک رہی تھیں. ادھر سے گزرتے ہوئے ہم مزار کے ایریا میں داخل ہوئے، جہاں پہ ایک مدرسہ جو کہ زیادہ آباد تو نہیں لگ رہا تھا مگر مدرسہ ضرور تھا. بورڈ کا درخت بہت بڑا جو کہ ایک تاریخی چیز ملتی ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ ایک سامنے مسجد، شہداء مسجد تھی، وہ بھی عنایت اللہ صاحب نے ہی تعمیر کروائی. اور اس کے ساتھ دائیں جانب ایک دروازہ تھا. اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی عنایت اللہ صاحب کی قبر ملتی ہے بائیں جانب، اور دائیں جانب وہ مقام جسے دیکھنے ہم اتنے دور سے آئے تھے. اس مزار کے اندر داخل ہوتے ہی آنکھیں کھلی اور نظر آیا کہ ایک بہت لمبی قبر دیکھنے کو ملی، جس کی ہم نے خود اندازاً پیمائش کی تو 250 فٹ کے لگ بھگ اس کی لمبائی تھی، جس کی اتھینٹسٹی زیادہ کوئی کہیں سے ملتی تو نہیں ہے. لیکن یہ ہم ضرور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو قد تھا وہ 30 میٹر کے لگ بھگ تھا. تو 30 میٹر جو ہے وہ 100 فٹ کے لگ بھگ لمبائی بنتی ہے. تو یہ قبر 250 فٹ لمبی تھی. سو ہم اس بحث کو لمبا تو نہیں کرتے، مگر یہ آپ کو ضرور بتاتے چلتے ہیں کہ اس علاقہ کے جو مقامی لوگ تھے، بوڑھے حضرات تھے، بزرگ حضرات تھے، ان سے ہم ملے، بیٹھے ان کے پاس، ان سے اس کے بارے میں معلومات لیں. تو یہ معلوم ہوا کہ جب سے انہیں یاد تھا تب سے یہ قبر یہاں موجود ہے، اور لمبی قبر تھی. ایگزیکٹ پیمائش تو انہیں نہیں پتہ تھی، لیکن لمبی قبر ضرور موجود تھی. بزرگ حضرات بھی اپنے دادا پردادا کے سے بھی روایت کرتے ہیں کہ جب سے انہوں نے دیکھا تھا، ان کے دادا پردادا نے، تب سے بھی یہ قبر اسی طرح لمبی ایک موجود تھی، جو کہ پیر سچا سرکار نام سے مشہور تھی. اس مزار سے ہم باہر نکلے، بلکہ اس قبر کے پہ ایک تاج رکھا گیا ہے جسے تاج حضرت کنبیت علیہ السلام لکھا گیا ہے. اس مزار سے ہم باہر نکلے تو ایک تختی نظر آئی، جس پہ زیادہ ڈیٹیل تو نہیں، صرف ایک کتاب کا ذکر تھا جس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، جو کہ ایڈوکیٹ زمان کھوکر صاحب نے لکھی ہے، جس میں جو معلومات تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. اس کے علاوہ زیادہ معلومات اس میں بھی موجود نہیں تھیں. سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینک یو سو مچ.